बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे सूरह फातिहा का अगला हिस्सा तर्जमा और तफसीर के साथ शेयर करूँगी। हमने पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, आगे है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मांगते हैं। हम इय्याका नअबुदु इबादत से निकला है, हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन और तुझ ही से मांगते हैं। नस्तईन मांगते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते हैं और हम अल्लाह ताला से ही दुनिया में मांगते हैं। इबादत का लफ्ज़ भी अरबी ज़ुबान में 3 मानों में इस्तेमाल होता है: पूजा और परस्तिश, अतात और फर्माबरदारी, बंदगी और ग़ुलामी। इस मकाम पर तीनों मानी बैक-वक्त मुराद हैं, यानी हम तेरे परस्तार भी हैं, मती फर्मा बरदार भी हैं और बंदा और ग़ुलाम भी हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम तेरे साथ ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि वाकई हकीकत ये है कि हमारा यह ताल्लुक़ सिर्फ तेरे साथ है। इन तीनों मानों में से किसी एक मानी में भी कोई दूसरा हमारा माबूद नहीं है। और तुझ ही से मांगते हैं, यानी तेरे साथ हमारा ताल्लुक़ महज इबादत का ही नहीं बल्कि इस्तितानत का भी है। हम तेरे साथ ही ताल्लुक़ रखते हैं। हमें मालूम है कि सारी कायनात का रब सिर्फ अल्लाह ताला है और सारी ताकतें अल्लाह ताला के हाथ में हैं और सारी नेमतों का तू ही अकेला मालिक है। इसलिए हम अपनी हाजतों की तमाम हाजतों की तलब तेरी तरफ से ही रुजू करते हैं और तेरे ही आगे हमारा हाथ फैलता है और हम तेरी मदद पर ही हमारा एतमाद है। इसी बना पर हम ये दरख्वास्त लेकर तेरी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। हमें सीधा रास्ता दिखा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम होता है सीधा, सिरात होता है रास्ता। हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता। अल-लज़ीना होता है लोग। अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने अनअमता अनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, जो मातूब नहीं हुए। वलज़्ज़ालीन, जो भटके हुए नहीं हैं। यानी ज़िंदगी के हर शोबे में ख़याल और अमल और बर्ताव का वो तरीक़ा हमें बता जो बिल्कुल सही हो और जिसमें गलत बयानी और गलत कारी ना हो, बद अंजामी का ख़तरा ना हो, जिस पर चलकर हम सच्ची फलाह और सादत हासिल कर सकें। ये वो दरख्वास्त है जो कुरान का मुताला शुरू करने से पहले शुरू करते हुए अपने खुदा के हजूर पेश करता है इंसान। इसकी गुजारिश है कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं और हमें बताएं कि सही निज़ाम इखलाक कौन सा है। ज़िंदगी की इन बेशुमार पगडंडियों के दरमियान फ़िक्र अमल की सीधी और साफ शाहरा कौन सी है। ये उस सीधे रास्ते की तरफ तारीफ़ है जिसका इल्म हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, यानी वो रास्ता जिस पर हमेशा से तेरे मंजूर नज़र लोग चलते रहे हैं। वो बेख़ता रास्ता के कदीम तरीन ज़माने से आज तक जो शख्स और जो ग्रोह भी इस पर चला वो तेरे अनामात का हक मुस्तहिक हुआ और तेरी नेमतों से मालामाल हुआ। यानी अनाम पाने वालों से हमारी मुराद वो लोग नहीं हैं जो बज़ाहिर आर्जी तौर पर तेरी दुनियावी नेमतों से सरफराज होते हैं। मतलब ये नहीं है कि जो अमीर बंदा होगा या जो दुनिया में नेमतों से सरफराज होगा वो अनामात हैं, बल्कि दरअसल वो तेरे गज़ब के मुस्तहिक हुआ करते हैं और वो अपनी फलाह व सादत की राह गुम किए हुए हैं। अनाम से हमारी हकीकी मुराद और पायदार अनामात हैं जो रास्त रवी और खुदा की खुशनुदी के नतीजे में मिला करते हैं, ना कि वो आर्जी और नुमाइशी अनामात जो पहले भी फ़िरऔनों और नमरूदों और कारूनों को मिलते रहे हैं और आज भी हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े ज़ालिमों और बदकारों और गुमराहों को मिले हुए हैं। नाज़रीन, अब हमारी अगली सूरत है सूरह अल-बकरा। सवाल: सूरह अल-बकरा का नाम बकरा किस चीज़ की वजह से रखा गया है? ऑप्शन है: एक पहाड़ के नाम पर, गाय की वजह से, बकरे की वजह से। जवाब: गाय के वाक़ये की वजह से।
ناظرین، اب ہم لوگ اس صورت کا ترجمہ اور تشریح شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ لفظ لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے۔ یہ جو لام میم ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس دور کے جو اسالیب بیان ہوتے تھے، مطلب گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں ہوتا تھا کہ خطیب اور شعراء جو ہیں، جو شاعر تھے اور خطیب تھے، اکثر اپنے الفاظ میں اس طرح کے حروف مقطعات اپنے کلام میں شامل کرتے تھے، اور اسی لیے جو ہے وہ ان حروف مقطعات کو بولنے والے کے سوا کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ جیسے قرآن مجید میں نہیں الف لام میم، ہا میم، عین سین قاف، یہ تمام الفاظ حروف مقطعات ہیں، یہ بے معنی الفاظ ہیں اور ان کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے مکالمے کو یا اپنے شعر و شاعری کو خوبصورت بنانے کے لیے اور جاذب نظر بنانے کے لیے اس زمانے کے جو تھے مکالمہ نویس تھے یا شاعر تھے، وہ یہ ایسے حروف مقطعات استعمال کرتے تھے۔ اس لیے زمانے میں لوگ قرآن مجید میں جب ایسے حروف مقطعات استعمال ہوئے تو کسی نے پوچھا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ بے معنی الفاظ قرآن مجید میں کیوں استعمال ہوئے۔ نہ ہمیں کو ایسا واقعہ ملا ہے کہ کسی صحابہ نے ہمارے نبی سے سوال کیا ہوگا کہ یہ حروف مقطعات ان کا مطلب کیا ہے، لام میم کا کیا مطلب ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریبہ، بلا شبہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا ریبہ، ریبہ کا مطلب ہوتا ہے شک۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں، اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں۔ لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو سراسر حقیقی علم پر مبنی ہے، اور اس میں مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا مصنف جو ہوتا ہے تمام حقیقتوں سے واقف ہے، اسی لیے فی الواقع اس میں کوئی شک، اس لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ کتاب جو ہے ان پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ الذین یؤمنون، یہ کتاب، الذین ہوتا ہے لوگ، یؤمنون ایمان لانے والے، یہ کتاب ان پرہیزگاروں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہوں، وہ یقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ یقین کرتے ہوں، وہ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کا معنی ہے نماز، نماز قائم کرتے ہوں، مما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب تو سراسر ہدایت اور رہنمائی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں۔ ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، اور غیب پر ایمان لاتا ہو۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی غیب ہیں، فرشتے، نبی جو کہ پچھلے دور میں گزر چکے ہیں، معجزات، ان تمام غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو خفیہ پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں یا جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آ سکتی ہیں، ان پر، جنت، دوزخ، ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے جو لوگ مانتے ہیں نا، ان کے لیے یہ کتاب ہے۔ اور جو رزق ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہوں، اور خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات کرتے ہوں اور طریقے سے خرچ کرتے ہوں، حرام حلال کی تمیز کے ساتھ رزق کماتے ہوں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں، مومن ہیں، راہ راست والے لوگ ہیں۔ اللہ میاں کہہ رہے یہ کتاب میں نے ان کے لیے نازل کی ہے جو
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یقیمون الصَّلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہے، سچے مومنوں کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، والذین یؤمنون، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو کتاب تم پر ابھی نازل کی گئی ہے یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون، والذین وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ان پر انزلہ نازل ہوئی ہے، الیک وما انزل من قبلک، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ھدی من ہدایت پہ ہیں، راستے پہ ہیں، اور اولئک هم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ مفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط رکھی گئی ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو اور زیر پرست نہ ہو، اور جو اللہ نے اس کو مال عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والا ہو اور مالی قربانی کرنے میں دریغ نہ کرے۔ وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جو رزق ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی ہیں، اور مطلب یہ تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں پر یقین کرے، اعتبار کرے، اور جو پہلے نازل کی گئی ہیں اور جو اب نازل کی ہے قرآن مجید، ان سب پر اعتبار کرے۔ ان لوگوں کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید اللہ میاں نے نازل کیا ہے جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، جو اللہ میاں نے ایک راستہ آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے اس راستے پر ہیں، اور وہ ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان لوگوں کو ہی اللہ میاں فلاح دے گا، کامیابی دے گا، اور وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی اگلی آیات اور ان کا ترجمہ بما تفسیر میں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور برائے مہربانی میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور آپ قرآن مجید کی ترجمہ و تفسیر اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پیاروں کو تحفتاً ہدیتاً پیش کریں گے تو ان کو بھی قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔